سی بات حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف فرما ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ ہم سے راضی ہے۔ کوئی ایسی نشانی ہے، کوئی ایسی بات ہے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جس رب کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس رب کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، جس رب کی ہم تسبیح کرتے ہیں، وہ ہم سے راضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اسے اپنی راہ دکھا دے۔ سبحان اللہ، اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اسے اپنی راہ دکھا راہ دکھا دے۔ تو اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے یہ دیکھنا کہ کیا ہم اللہ کی راہ پر ہیں کہ نہیں۔ اللہ، اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، اللہ کی راہ کون سی ہے؟ جو رب راہ دکھا رہا ہے وہ راہ کون سی ہے؟ وہ راستہ کون سا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ کتنے میٹرز کا ہے؟ کتنے کلومیٹرز کا ہے؟ کتنی اس کی ڈائریکشن ہے؟ کس طرف وہ راستہ ہے؟ وہ راہ کون سی ہے جس کی طرف جانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ اس راستے کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم نے اس راستے کو نماز میں مانگا، یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا کہ جس پر ہم چلیں تو تیرا قول مبارک ہے، تیرا فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تیرے راستے پر چل رہا ہے تو راضی ہو جاتا ہے۔ ہم اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ راستہ دکھا۔ وضو کرتے ہیں خشوع و خضوع سے کے ساتھ، صاف لباس پہن کر، صاف جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہے، جس پر چلے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ تو راضی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے راستہ مانگتے ہو تو وہ ایک ہی ہے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ سبحان، ان بندوں کا راستہ مانگو جن پر میرا انعام ہو چکا ہے۔ سبحان، ان بندوں کا راستہ مانگو جن پر میرا انعام ہو چکا ہے۔ جب اللہ سے اللہ کی طرف جانے کا راستہ مانگا گیا تو اللہ نے ہمیں کہا کہ میری طرف صرف ایک ہی راستہ آتا ہے جو راستہ میرے نیک بندوں کا ہے۔ سبحان، قرآن کہتا ہے جو راستہ میرے نیک بندوں کا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر کسی کو اللہ کے راستے کی تلاش ہے اور وہ چاہتا ہے کہ رب اس سے راضی ہو جائے، پھر وہ اللہ کے راستے پر چلے۔ اور کسی کو اللہ کے راستے پر چلنے کی تلاش ہے، جستجو ہے کہ وہ راستہ ہے کہاں، تو اس کو چاہیے کہ جو اللہ کے انعام یافتہ اس کے پیارے لوگ ہیں ان کی راہوں پر چلنا شروع کر دے، ان کی طرف جو راہ جاتے ہیں ان راہوں پر اپنے سفر کو شروع کر دے، تو یقیناً وہ اللہ کے راستے پر ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ حقیقت ہے۔ سارے لوگ بیٹھے ہو، بہت ساری عمر کے لوگ بیٹھے ہو، بہت سارے مکتبہ فکر کے، حقیقت ہے اس کائنات میں کوئی بھی ایسی بات اور راستہ نہیں ہے جو انسان کے علاوہ کہیں سے پتہ چلتا ہے۔ کوئی بھی اللہ کی بات مجھے ثابت کر کے بتا دے کہ اللہ کی کوئی بات ہے اور وہ انسان کی زبان سے نہیں نکلی۔ اللہ ایک ہے، کسی بندے کی زبان سے نکلا ہے۔ اللہ رازق ہے، کسی بندے کی زبان سے نکلا ہے۔ اللہ عرش پہ رہتا ہے، کسی بندے نے بتایا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کسی بندے نے بتایا۔ اللہ جنتوں کا مالک ہے، کسی بندے نے بتایا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی بندے نے بتایا۔ اللہ جنت کا مالک ہے، دوزخ کا مالک ہے، اللہ کرسی کا مالک ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، نبیوں کو بنایا۔ اللہ ہماری مشکل کو ٹالتا ہے، اللہ ہماری مدد کرتا ہے، اللہ ہماری سنتا ہے، اللہ ہماری پکار کے جواب دیتا ہے۔ اگر یہ باتیں کہیں سے پتہ چلی ہیں تو وہ کسی انسان کی زبان نہیں ہے۔ انسان کے علاوہ کبھی کسی نے کہیں سے بھی آسمان سے نہ گرتے کسی بات کو سنا، نہ درختوں پر لکھی لکھائی اللہ کی بات ہے، نہ اللہ کی گفتگو ہے۔
جب بھی اللہ کی بات ملی ہے کسی انسان کی زبان سے نکلی، چاہے وہ انسان حضرت آدم کا روپ ہو، چاہے وہ انسان حضرت نوح کا روپ ہو، چاہے وہ انسان حضرت ابراہیم کا روپ ہو، چاہے وہ انسان عیسیٰ، موسیٰ اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ ہو، یا ان انبیاء کرام کی رسالت کے اختتام کے بعد اللہ کے پیارے اور برگزیدہ انسانوں کا روپ ہو، حضور غوث اعظم کا روپ ہو، خواجہ معین الدین کا روپ ہو، بابا فرید الدین کا روپ ہو، امام حسن اور حسین کا روپ ہو، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کا روپ ہو، یا خواجہ عالم کا روپ ہو، بندہ ہی آپ کو ملے گا جس کی زبان سے آپ کو خدا کی بات ملے۔ ثابت ہوا کوئی راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اس راستے کی تم ابتدا اور انتہا کو دیکھو گے تو حضرت انسان ہی ہوگی۔ حضرت، اور میں آپ کو ایک بریک بات بتاؤں، عبادت وہی ہے جو کسی انسان نے دوسرے انسان کو بتائی۔ انبیاء کرام بھی انسان ہے نا، جب تک کسی انسان نے دوسرے انسان کو رب کی عبادت کا ڈھنگ نہ سکھایا، اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں عبادت ہے وہ کفر ہے۔ جو نبیوں نے بتائی وہ عبادت ہے، جو نبیوں کے علاوہ کسی طریقے سے بھی آئی، انسان کے علاوہ آئی، کسی سورج کی پوجا، کسی چاند کی پوجا، کسی آگ کی پوجا، کسی بت کی پوجا، جہاں پر درمیان میں انسان نہیں ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے انسانوں کو درمیان سے نکالا گیا ہے، چاہے لوگوں نے اس کو عبادت سمجھ کر بھی کیا ہے، اللہ نے فرمایا وہ کفر ہے، وہ کفر ہے، وہ کفر ہے۔ ثابت ہوا انسان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہم جس آستانے پر موجود ہیں، اس آستانے پر انسان کو انسان کی پہچان بتائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ انسان تو کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، تیری اولیت کیا ہے، تیری آخر کیا ہے، تیری ابتدا اور انتہا کیا ہے، تو ہے کیا، تو کہاں سے آیا ہے، تو نے جانا کدھر ہے، تیری حقیقت کیا ہے، تو جیتا کیسے ہے، تو مرتا کیسے ہے، سب کچھ تیرے دم سے ہے، عبادت تیرے دم سے، تو کرتا ہے عبادت، جنت تجھ کو ملنی ہے، دوزخ تجھ کو ملنی ہے، اولاد تو پیدا کرتا ہے، رزق تو کھاتا ہے، کائنات کی ساری مخلوق تیری طرف دیکھتی ہے، مسجد تیرے دم سے، آستانے تیرے دم سے، کاروبار تیرے دم سے، یہ ٹرانسپورٹ تیرے دم سے، یہ فیکٹریاں، یہ باغ و بہار، یہ مدرسے، یہ سکول، یہ مساجد، یہ مندر، یہ کعبہ، یہ مسجد النبوی، جہاں بھی جاؤ رونق بندے سے، رونق بندے سے، بارش بندے کے لیے آتی ہے، اناج بندے کے لیے اگتا ہے، پہاڑ بندے کے لیے، ہوائیں بندے کے لیے چلتی ہے، سب کچھ اس بندے کے لیے ہے۔ تو اے بندے، تو وہ ہے کہ تیری راہ خدا کی راہ ہے، تو وہ ہے کہ ساری کائنات کی رونق تجھ سے ہے، تو وہ ہے کہ رب تیری شارع کے قریب ہے، تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے خدا کی پہچان ہوتی ہے، تو وہ ہے جس کے دم سے خدا کی پہچان ہوتی ہے۔ خدا را کسی فقیر کامل کے پاس بیٹھ کر چند لمحے کے لیے اس سے یہ بھی پوچھ لے کہ تو کیا ہے، یہ سیکھ لے کہ تو کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، تو سب کچھ سیکھ رہا ہے، تو سب کچھ علم حاصل کر رہا ہے، اپنے آپ کو چھوڑ رہا ہے۔ خدا را کسی سے یہ سیکھ کہ تو کیا ہے۔ اور جب بندے کو اپنے آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، پھر اللہ کے انسان اتنا قریب ہو جاتا ہے، اس کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو اپنا پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر وہ کوئی دم کرتا ہے، اس کا دم چل جاتا ہے۔ پھر وہ کوئی اللہ کے حضور التجا کرتا ہے، رب اس کی التجا پوری کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی پر نظر رحمت کرتا ہے، اس پر رحمت کی نگاہ پڑ جاتی ہے۔ پھر کسی کی طرف وہ توجہ کرتا ہے، اس بندے کے حال سنور جاتے ہیں۔ کون؟ جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کیا ہے۔ اللہ، تو گم ہے جو تیری آنکھ کا وہ منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے اسے اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشت جنوب میں ایسا کلندر تلاش کر۔ تو میری گفتگو کا نچوڑ اور اختتام یہ ہے، اللہ راضی اس پر ہے جو اللہ کی راہ پر ہے، اور جو اللہ کی راہ پر ہے وہ راہ وہ ہے جو اس کے کاملین بندوں کی طرف جاتی ہے۔ اور جب بندہ کاملین کی طرف جاتا ہے، وہ سب سے پہلے بتاتے ہی یہ ہے کہ انسان کیا ہے، انسان کیا ہے۔ وہ میں اکثر کہا کرتے ہیں، ایک بندہ پیر کے پاس گیا، کہا سرکار مرید ہونا ہے۔ پیر نے کہا بیٹا کون ہوتا ہے؟ اس نے ہاتھ باندھ لیے، اس نے کہا سرکار یہی تو پوچھنے آیا ہوں کہ میں کون ہوں، اللہ، یہی تو ڈھونڈنے آیا ہوں کہ میں کون؟ میں کون۔ بس جو تجھ کو تیری پہچان کرا دے،
ایسے کلندر کی تلاش کرو، ایسے پیر کی تلاش کرو، ایسے فقیر کی تلاش کرو، اس جگہ پر، اس خانقاہ پر جہاں پر انسانوں کو انسانیت کی پہچان کرائی جاتی ہے، ان خانقاہوں پر لالچ نہیں ہوتا، ان خانقاہوں پر کہیں پر بھی کوئی کاروباری مراسم نہیں ہوتے، ان خانقاہوں پر کہیں پر بھی کوئی دھوکہ دہی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ دھوکہ وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کی پہچان نہیں ہوتی، دھوکہ وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کو انسان کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا، وہاں لوگوں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلا جاتا ہے، وہاں لوگوں کی دولت کے ساتھ بھی کھیلا جاتا ہے، وہاں لوگوں کو عملیات کے نام پر ان کی جو ہے وہ فہم و ادراک اور ان کے ذہنوں کے ساتھ بھی کھیلا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر حقیقت شناسی ہوتی ہے، بندہ شناسی ہوتی ہے، انسان شناسی ہوتی ہے، وہاں پر لوٹا نہیں جاتا، بلکہ جو بھی آیا جاتا ہے اس کے ساتھ پیار، محبت اور سکون اور وفاداری نبھائی جاتی ہے، کیونکہ آنے والے کو بھی یہ بتانا ہوتا ہے کہ تو کیا ہے، اور جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو تو خبر ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں۔ اللہ تو بس ایسی خانقاہوں کی تلاش کرو، ایسی درگاہوں کی تلاش کرو، ایسے فقیروں کی تلاش کرو جہاں پر صحیح معنوں میں انسان کو انسان کی پہچان کرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آنے کے صدقے اپنی پہچان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور انشاءاللہ